شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ شال کی طرح ہے جو ایک یہودی جو روایتی یہودی ہیں وہ پہنتے ہیں وہ، اور سر کو وہ ڈھک کے رکھتے ہیں، جیسے ہمارے مسلم بھائی بہن بھی ہیں جو جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ سر کو ایک ٹوپی کے ساتھ ڈھک کے رکھتے ہیں ایسے۔ تو یہ کیوں میں بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم آمد کا چوتھا اتوار ہے اور سال یکم میں ہیں، اور میں آپ کو آج کی تلاوت کے بارے میں بتا دوں۔ مقدس متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے۔ یہودی جو ہیں خاص طور پر جب وہ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں یا ویسے بھی وہ باہر جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہیکل میں جاتے تھے، تو وہ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہودی جو ہیں وہ اس کو پہن کر، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، پھر آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس پر بات کریں گے۔ یہ تصویر جو ہے، یہ جو امیج جو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہودی کاہن ہیں انہوں نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ شال اوڑھی ہوئی ہے، اور پھر جو یہ کپل ہے، جو جوڑا ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، وہ ایک سٹیج کے طرح ہے، اس کے نیچے ہیں یہ جو پھولوں سے سجایا گیا، اور سفید رنگ کے وہ جو پردے کی طرح انہوں نے بنا کر اس کو سجایا، تو یہ اس کو حپا کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کی تلاوت میں کیوں ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور کیا اس کا مطلب ہے۔ اس کو میں اتار دیتا ہوں۔ یہ ہمارے جو بشپ صاحبان ہیں وہ دوسرے رنگ کی پہنتے ہیں، اور وہاں سے ہم نے یہ روایت، یہودیوں سے یہ روایت لی تھی۔ آئیے کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں سے 24ویں آیت تک۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف، داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو، کہ دیکھو کمواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا تھا، وہ شادی شدہ جو جوڑا ہے اور ان کی روایات جو ہیں، اور یہ جو میں نے شال اوڑھی ہوئی ہے، یہ خاص طور پر اسی لیے بتا رہا تھا کیونکہ آج ہم مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ کیسے ان کی شادی اور پھر یہ جو واقعات آج کی تلاوت میں پیش کیا گیا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ مقدس متی جو ہیں وہ اپنی انجیل جو ہیں وہ یہودی کمیونٹی کے لیے لکھ رہے ہیں، وہ یہودی جو یہودیت سے مسیحیت کو قبول جنہوں نے کیا تھا، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ یہودیت روایات میں سے جو باتیں ہیں ان کو لے کر اس انجیل میں پیش کریں، جبکہ مقدس لوکا جو ہیں، حضرت لوکا جو ہیں، وہ اپنی انجیل جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے لکھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ایک چھوٹا سا فرق دکھا دوں کہ مقدس لوکا جو ہیں ان کی انجیل میں جو فرشتہ ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے، جبکہ مقدس متی کی انجیل میں، آج کی انجیل میں، جو فرشتہ ہے وہ حضرت یوسف کے پاس جاتا ہے، کیونکہ یہ مقدس متی کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ اس تہذیب کو اور اس مذہب کو یاد رکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ مذکر جو مرد ہے اس کے ساتھ خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو آج کل ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ناانصافی ہے، لیکن یہودیت کے مطابق یا آج بھی جو ایسی تہذیب، ایسی کلچرز ہیں، ایسی تہذیبیں ہیں اور ایسے مذہب ہیں جہاں پر جو ہے میل ڈومیننٹ، جہاں پہ مرد کی جو حکومت ہے وہ اس کے بارے میں ہوتا ہے، تو یہ مقدس متی جو ہے اس بات کا بہت وہ خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے جو فرشتہ ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس نہیں بلکہ حضرت یوسف کے پاس جاتا ہے۔ تو آئے سب سے پہلے یہ فرشتے کی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے کون۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ہمارے جو ذہن میں ہے، جو تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے، جو تصویر بنائی گئی اور پھر فلم، جو مذہبی فلمیں بنائی گئی ہیں ان میں جو فرشتہ دکھایا گیا وہ ایک تو سفید رنگ کے لباس میں ہے اور اس کے پیچھے روشنی ہے، اس کے پر ہیں اور اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، اس نے چلنا نہیں، اس نے اڑنا ہے۔ تو ایسی مخلوق جو جس کو ہم آسمانی یا الہی یا روحانیت اس کے کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، یہ اصل میں لکھنے کی تکنیکی ادبی شکل ہے، جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا خود کسی کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ اس وقت جب وہ رابطے میں آتے ہیں تو کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا طریقہ ہو جو انسان کو خدا کے ساتھ اس کی ملاقات کرا سکے۔ تو یہاں پر اس وقت کے مطابق انہوں نے فرشتے کے کردار کو شامل کیا۔ اصل میں یہ خدا کی ہی آواز ہے، خدا کی ہی موجودگی ہے، اور عبرانی زبان میں ہر جو فرشتے کا نام ہے اس کا ایک مطلب ہے۔ جیسے جبرائیل فرشتہ ہے تو جبرائیل کا مطلب ہے خدا کی قوت، خدا کی قوت جو ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ آ کر جو ہے مقدس یوسف سے بات کرتی ہیں، کیونکہ پہلے پرانے زمانے میں خدا کے ساتھ ملاقات کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ حضرت موسیٰ جو ہیں جب خدا سے ملتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ ڈھک لیتے ہیں کیونکہ خدا کا چہرہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہم نے کلام مقدس میں تو آج کی تلاوت میں مقدس یوسف سے جب ملاقات ہوتی ہے فرشتے کی تو وہ ان کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ یوسف کا کیا مطلب ہے؟ یوسف کا مطلب ہے شامل کرنا یا جمع کرنا، ٹو ایڈ، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر جو خدا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جمع کرتا ہے یا ایک اور چیز شامل کرتا ہے، اپنی برکات کو وہ شامل کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کی نجات کے لیے، اس قوم کی نجات کے لیے یہ شخص جو ہے، مرد جو ہے، اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام تم یسوع، تم اس کی ولدیت جو ہے، کیونکہ یہودی قوم کے مطابق باپ جو تھا وہ نام دیتا تھا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ تم اس بیٹے کو تم نام دینا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یسوع کا کیا مطلب ہے؟ جو بچاتا ہے، بچاتا ہے۔ یہ یشوع سے نکلا، یسوع، یہ وہی اس کی جو جڑ ہے، اس لفظ کی جڑ ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ لیکن بعد میں مقدس متی جو ہیں اس نام کو بدل دیتے ہیں، پھر کیونکہ اگلی ہی آیت میں جب وہ کہتے ہیں کہ نبی کی، کیونکہ نبی کی معرفت یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ تو یہ جو ہے اشعیاء نبی کی کتاب میں سے لیا گیا، اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت میں تھے، وہاں وعدہ کیا گیا تھا۔ اس لیے مقدس متی یاد دلاتے ہیں اپنی اس کمیونٹی کو کہ دیکھو اشعیاء نبی اس وقت، بہت پہلے کی بات ہے، جب خدا نے انسان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس کا نام ایمانویل رکھیں، اور ایمانویل کا مطلب بھی یہاں پر بتایا جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس سے پیچھے لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں، یاد دلاؤں کہ یہ وعدہ کہاں سے چلا تھا اور کیوں یہ وعدہ کیا گیا تھا۔
یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے جہاں پر ناتان نبی جو ہیں وہ ایسا نبی ہے جو داؤد کو اس کے گناہ کے یاد دلاتا ہے کہ تم نے وہ گناہ کیا ہے۔ جب اس نے اس عورت کو چھت کے اوپر سے دیکھا تھا، پھر اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو اپنی بیوی بنایا، اس کے خاوند کو مروا دیا جنگ میں، اور پھر جب ناتان نبی نے اس کو کہا کہ یہ تو نے گناہ کیا، تو اس گناہ کے بعد ناتان نبی جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد تمہاری جو ہے نسل جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ کب ہوا؟ جب داؤد نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے لیے ہیکل تعمیر کریں گے۔ یہ دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 4 آیت سے آگے ہے، اور وہاں پر یہ بیان کیا گیا کیونکہ اس وقت داؤد نبی نے یہ دیکھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس نے محسوس کیا کہ میں جو بہت بڑے محل میں رہتا ہوں، بادشاہ کے محل میں رہتا ہوں، تو مجھے خدا کی ہیکل بھی تعمیر کرنی۔ تو تب خدا نے اس کو کہا کہ تو میرے لیے ہیکل تعمیر کرے گا، میں تیری قوم کو، میں تیرے گھر کو، تیرے گھرانے کو ہمیشہ کے لیے، تمہارا گھرانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے سلطنت کرے گا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اشعیاء نبی دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اسی لیے مقدس متی کی انجیل میں جو نسب نامہ ہے اس میں داؤد کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ مرکزی کردار ہے، کہ وہ جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے یہ بات آتی ہے اس کو دوبارہ خدا جو ہے وہ اس کو آج اس نبوت کے حوالے سے خواب میں مقدس یوسف پر ظاہر ہو کر اس کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کو ہے۔ یہ نیند میں کیوں ہوا؟ جو خواب میں کیوں ہوا؟ بحر روم کے طاس میں خوابوں کی تعمیر کے لیے بہت سارے لوگ تھے۔ بادشاہ ہمیشہ اپنے لیے خوابوں کی تعمیر کے لیے کوئی نہ کوئی رکھتے تھے، یا جادوگر بھی رکھتے تھے۔ تو پرانے عہد نامے میں خواب میں خدا سے ملاقات یا خواب میں خدا کا پیغام آنا یہ بہت دفعہ ہوتا تھا، پھر اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیا گیا یشوع بن سراح کی کتاب اس کے 34ویں باب میں، پھر ارمیہ نبی کی کتاب میں۔ لیکن نئے عہد نامے میں یہ 6 دفعہ خواب کا ذکر خاص طور پر آیا، اور آج کی انجیل میں مقدس یوسف جو ہیں وہ خواب میں، یہ وہ خواب نہیں جو ہم رات کو زیادہ نیند میں سو جاتے ہیں جب تو وہ خواب آتے ہیں، یہ وہ خواب نہیں، یہ وہ غنودگی ہے جس میں ہم خدا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، اس کے وجود کو، اور اس سے جو پیغام آتا ہے وہ ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ خواب میں جو ہے مقدس یوسف جو ہے وہ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پر جو پیغام کیا دیا جاتا ہے؟ پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ مریم کی ماں مریم جو یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تھی، اس لیے میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ وہ تصویر جہاں بیانے کا، شادی کا کیا تصور ہے یہودیوں کے مذہب میں۔ یہودیوں کے مذہب میں جو یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پیچھے والی تصویر ہے، یہ جو پہلے آپ نے دیکھی، اس میں ایک کتبہ اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں میرج کانٹریکٹ، شادی کی دستاویز، اور اس پر جب وہ خپہ کے نیچے وہ اپنے بادوں کو دہراتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ سگنیچر دستخط کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی شادی ہوتی ہے۔ پھر قدوشین جو اس کا تقدس، اس کو کانسیکریٹ کرتے ہیں، اس کو تقدیس، اس کو مقدس ٹھہراتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور برکت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ شادی، لیکن اس شادی میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ 12 سے 13 سال تک، اور جو لڑکا ہے وہ 15 سے 16 سال کی عمر کی جو ہوتے ہیں، ان کو شادی کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ خپہ کے نیچے لایا جاتا ہے، اور یہ کتبہ
کتبہ کے ساتھ وہ شادی کی دستاویز کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی، لیکن وہ گھر نہیں جاتے، ان کا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں مکلاوا نہیں ہوتا۔ مکلاوا جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد، کم از کم 1 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ پائی گئی۔ یہ حاملہ، اس کا جو تصور ہے اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا اندر دیکھنا پڑے گا، دھیان سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہمارے لیے کافی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسے یہ ہوا۔ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے ان کے ملنے سے، ان کے اکٹھے ہونے سے، ان کے ایک ہونے سے جو ہے زندگی جنم لیتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ تکوین کی کتاب میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو خدا کی روح تھی وہ تخلیقی قوت رکھتی ہے اپنے اندر، وہ الہی سانس ہے جو خود سے زندگی کو پیدا کر سکتا ہے، جو اپنے آپ میں زندگی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور وہ ابھی دیکھیں عبرانی زبان میں روح القدس کو روحا کہتے ہیں، تو روح جو ہے RUH روح اس کو کہتے ہیں، اور وہ مؤنث ہے، وہ مذکر نہیں ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ یہ وہ تخلیقی قوت ہے، الہی سانس ہے جس سے زندگی جنم لیتی۔ یہاں پر مقدسہ مریم کے اندر یہ تخلیقی قوت پیدا کی گئی ہے، یہ الہی سانس دیا گیا ہے جہاں سے نئی زندگی جو ہے وہ جنم لے گی، نئی دنیا جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یہ بڑا جاننا ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے، اور یہ بات جو ہے ایک یہودی جو ہے، مرد جو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خدا کے اندر تخلیقی قوت جو ہے، الہی سانس جو ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا، لیکن توراۃ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عورت اس دوران میں حاملہ پائی گئی ہے، اور جو انسان اس بات کو نہیں سمجھتے، اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ دو جو شخص ہیں، مرد اور عورت کے ملاپ سے یہ زندگی جنم لیتی ہے، ان کے مطابق مقدسہ مریم کو سنسار ہونا چاہیے۔ مقدس یوسف کو راست باز کہا گیا۔ راست باز کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف وہ اچھے انسان ہیں، جیسے ہم نے جوزیپے فلاویو کی ہم نے بات کی تھی کسی اور ویڈیو میں، اور بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف جو اچھے انسان تھے، وہ صرف اچھے انسان نہیں تھے بلکہ وہ انسان تھے، راست بازی ان کی یہ تھی کہ وہ توراۃ کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا چاہتے تھے، اور اگر وہ توراۃ کے مطابق چلانا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم کو سنسار ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ان کی راست بازی جو ہے وہ ایک نیا رنگ لیتی ہے، نیا جنم لیتی ہے، کیونکہ خدا کی قوت خود آ کر ان کے اندر ان کو بتاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے، وہ اس کا الہی سانس ہے، وہ الہی قوت ہے جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ نئی دنیا پیدا ہوگی۔ اور اس لیے مقدس یوسف اس بات کو سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلے وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ راست باز سے بہت ایسا انسان جو جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کوئی ڈرامہ نہ کریں، کیونکہ ایک اور دستاویز تھی، اس کو لکھ کر وہ طلاق کے طور پر دی جائے، اور یہ خاص طور پر یہ طلاق نہیں کہلاتا، بلکہ یہ الگ ہو جانا کہلاتا تھا۔ طلاق تھا وہ کہ جب وہ مکلاوے کے بعد وہ واپس لے جاتے تھے بیوی کو اپنے گھر، اس کے بعد جب چھوڑتے تھے تو وہ طلاق کہلاتا تھا، جبکہ یہ جب ابھی تک وہ اپنے ہی گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ طلاق نہیں کہلاتا تھا، وہ علیحدہ ہونا کہلاتا تھا۔ اور مقدس یوسف چاہتے تھے کہ وہ اس سے بغیر شور مچائے، بغیر ڈرامہ کیے وہ علیحدہ ہو جائیں، اور مقدسہ مریم اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ لیکن خدا کی موجودگی فرشتے کے ذریعے سے، اور خدا کی جو جبرائیل، اس کا مطلب یہ ہے خدا کی قوت، اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو آگے لے کر چلوں گا۔ تو یہ آج کی تلاوت میں ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کیسے مقدس یوسف جو ہیں، ان کا نام جو ہم نے دیکھا، اس نام کو آگے لے کر یوسف یاسف سے لیا گیا ہے،
جس کا مطلب جمع کرنا یا شامل کرنا. تو خدا کی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, اس کی جو برکت ہے وہ آج شامل. ان کو کہا گیا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا. یہ یسوع کا جو نام ہے اس کی جڑ بھی یس سے لی گئی ہے, یشوا, یشو. یاد رہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل کر بالکل اردن کے قریب آتے ہیں, وہاں پر ان کا جو اسسٹنٹ ہے وہ یشو, وہ ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کیا یہی وہ پاک سرزمین ہے, کیا یہی وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے. تو وہ لوگوں کو جو لے کر, کیونکہ حضرت موسیٰ کی وہاں پر وفات ہو جاتی ہے, یہ یشوع کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں اس کا ذکر کیا گیا. تو یہ وہ لوگوں کو بچاتے ہیں. تو یشوع نام جو تھا اس وقت جوزپے فلاویو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کم از کم 19 لوگوں کے نام جو جانے جاتے تھے اس وقت ان کا نام تھا. ایک جیسے کہتے ہیں کہ کامن نام بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ دکھایا گیا کہ یسوع. لیکن پھر بعد میں فرشتہ ہی ان کو بتاتا ہے, یاد دلاتے ہوئے کہ اشعیاء نبی اس کے ساتھ باب اس کی 14ویں آیت میں یہ وعدہ کیا گیا تھا, یہ اشعیاء نبی نے نبوت کی تھی کہ ایک کماری حاملہ ہوگی, اسے بیٹا, اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, اور اس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور مقدس متی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جب خدا یسوع مسیح مردوں کے بعد زندہ ہونے, موت کے بعد مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد بالکل آخری باب میں وہ آسمان پر جانے, تو وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں, ایمانویل, خدا ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آج کی خوشخبری ہے کہ خدا کیسے اپنے سارے اس جو ہے اس کا پروجیکٹ ہے اس میں انسانوں کو, ان کو استعمال کر کے, ان کو ایک جگہ دے کر, ان کو ایک خاص مقام دے کر اپنے نجات کے اس کام کو آگے بڑھاتا ہے. اور ہمارے لیے یہ جو مقدس متی پیش کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ایمانویل, خدا ہمارے ساتھ. تو آج کی تلاوت میں ہم یہ لے سکتے ہیں, یہ پیغام لے سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, اور ہمیشہ یہی اس کا وعدہ اشعیاء نبی کی کتاب سے چل رہا ہے. ایمانویل یہی مقدس متی کی پہلے 2000 سال پہلے کی بات ہے, اور آج بھی جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا یسوع مسیح کی اس بات کو مانتے ہیں. خدا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے سب کام ٹھیک ہوں گے. خدا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا میں اس کو خدا کی قوت کے ساتھ اچھے طریقے سے ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکوں گا, اس کے خلاف لڑ سکوں گا, اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے کر سکوں. خدا میری طرف ہے, میری مدد کرے گا, لیکن کرنا مجھے ہی ہے. تو آئیے ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی ولادت کی طرف, اور اس کی وجہ سے جو روشنی جو کلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے, خدا ہمیں یہ طاقت دے, ہمیں قوت دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اندر محسوس کر سکیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں یہی یقین دلاتی ہے. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں, پھر ملتے ہیں اگلے اتوار.